بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت ہے آج کی، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمہ، وہ لحاظ نہیں کریں گے فی مؤمن کسی بھی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ نہ تو قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ تو کسی قول و قرار کا لحاظ کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو بات گزری تھی وہ یہ آیت تھی، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے انہوں نے خرید لیا، یا اللہ کے احکام کے بدلے انہوں نے خرید لیا ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال۔ آگے تھا فصدوا عن سبیلہ، چنانچہ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے روکا، یعنی اللہ کے راستے سے روکا، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا۔ آگے تھا انہم ساء ما کانوا یعملون، واقعی وہ جو کچھ کرتے تھے بہت برا کام کرتے تھے۔ یہ پچھلی آیت تھی۔ آج کی آیت لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، انہی لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے، وہ کافرین، وہ مشرکین جن کے اندر اکثر فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، اور ایسا انہوں نے کیا، جوڑ دیا قرآن نے، لا یرقبون فی مومن، یہ وہ ہیں کہ کسی مومن کے بارے میں کچھ لحاظ نہیں کریں گے، الا ولا ذمہ، نہ تو قرابت داری نہ تو رشتے کا لحاظ کریں گے، ولا ذمہ، اور نہ تو قول و قرار کا۔ اب آپ کہو، ہمارے دل میں ذہن میں سوال آوے، ہماری رشتہ داری کسی غیر مسلم سے، نان مسلم سے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اہل مکہ خاص مراد ہیں کہ یہ جو کچھ لحاظ نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، لا تبقوا علیہم ایھا المؤمنون کما لا یبقون علیکم لو ظہروا، اے ایمان والوں، ان کے عہد و پیمان پر، قول و قرار پر بھولے بن کر جمع مت رہو، ہاں اس سے بھی کام لیتے رہو، کہیں تمہیں اندھیرے میں، یہ بات گزر بھی چکی ہے، دوبارہ آ رہی ہے تفسیر میں، یہ ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اولئک هم المعتدون، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں تفسیر ہے بنقض العہد، عہد توڑنے والے ہیں۔ یہ خاص واقعہ جوڑ دیا، ورنہ عام بات جو بھی شخص فرد انسانی اس آیت کے کہ نہی میں کہو اس کے دائرے میں آئے گا، سب مراد ہوں گے۔ تو خاص بات ہو گئی کافروں کی، ہماری بات، ہم ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مومن ہیں، مسلم ہیں۔ اگر ہمارے اندر اگر کوئی شخص کسی سے کٹ رہا ہے، اور یہ کٹنا کسی عذر شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اپنی مفاد پرستی، نفس پرستی کے متعلق ہے، تو قرآن کہے گا یہ حد سے بڑھنے والا مسلمان ہے، یہ مطلب ہے۔ اب آپ کہو کہ عذر کی بنیاد پر بھی رشتہ کاٹا جاتا ہے، میں کہوں گا ہاں، عذر کی بنیاد پر بھی رشتے کاٹے جاتے ہیں۔ کیا عذر ہے؟ یہی کہ ہمارا من نہیں لگا، یا یہ دشمنی ہو گئی، دوری ہو گئی، یہ عذر نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے۔ پھر عذر ہے کیا؟ عذر شرعی وہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا ہے، من حب للہ وعطا للہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے محبت کی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے تو اللہ ہی کے لیے محبت کی، اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض رکھا تو اللہ ہی کے لیے بغض رکھا۔ اب یہی سوال ہے،
تشریح ہوگی کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کسی مسلمان سے، اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی سے یا اپنے مسلمان بھائی سے، وہ کیسے، وہ کیا صورت ہوگی؟ اگر کوئی ایک بھائی نیک ہے اور دوسرا بھائی فاجر ہے، فاسق ہے، اور بس نام کا مسلمان ہے، یہ بیچارہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، مگر وہ ہے کہ وہ دنیا میں نفس پرستی میں پڑا ہوا ہے، کیسی نماز، کیسا قرآن، کیسا دین، اور روز جو ہے شام کو لے کے آنا اپنی زبان میں، سمجھے؟ تو اب جب یہ تھک گیا ایک بھائی، تمہاری راہ الگ ہماری راہ، ہم کو نہیں سے مطلب ہے، یہی ہے اللہ کے واسطے کسی سے، اپنا سگا بھائی ہو یا مومن یا مسلمان بھائی ہو تو کٹنا، یہ اللہ کے واسطے ہوا، یہ ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگلی آیت آج کی دوسری، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، وہ خاص واقعہ کفر و شرک والا تفسیر کر رہے ہیں، فَإِن تَابُوا مِنَ الشِّرْكِ، اگر شرک سے توبہ کر لیں، مکے میں سب ریلیشن لگانے ہوا تھا، عربوں جو ہمارا ماحول ہے تو ان کا جو ماحول تھا، تہذیب تھی، جو ان کا تمدن تھا، ان کی قوم تھی، تو رشتے ناتے ہوتے تھے نا، تو جب اسلام آیا کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، تو رشتے تو کٹے نہیں، اس کا بیان میں نے کر دیا۔ تو کہتا قرآن کہتا فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، تفسیر میں نہ شرک سے، عربوں کا ماحول، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، قرآن میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، یعنی دینی بھائی ہیں، لَهُمْ مَا، تفسیر اس کی، لَهُمْ مَا لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكُمْ، جب تمہارے دینی بھائی ہو گئے تو دینی لحاظ سے جو قوانین، جو احکامات شریعت کے تمہارے اوپر نافذ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نافذ ہوں گے، اور برائی کر کے، بدی کر کے، گناہ کا کام کر کے جو وعیدیں تمہیں سنائی گئی ہیں، اگر وہ شرک سے توبہ کرنے کے باوجود اسلام میں جب داخل ہو گئے، پھر اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی وہی وعیدیں سنائی جائیں گی جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، اب کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ آگے قرآن کہتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ پاک فرماتا ہے وَنُفَصِّلُ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو یعنی احکام کو، اللہ پاک فرماتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو قوم جانتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، بار بار بتلا چکا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی رہے، امت میں اگر سب سے بڑا کوئی مفسر ہے، سوال کئی بار میں کہہ بھی چکا ہوں، امت میں اگر سب سے بڑا کوئی مفسر قرآن ہے تو کون ہے؟ یہ ہے عبداللہ بن عباس۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب یعنی قرآن کا علم دے دے، مفسر قرآن کے لقب سے نہیں یاد کیا جاتا، یہ وہ صحابی ہیں۔ خیر، تو ان کی تفسیر یہاں پہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حرمت هذه الآیت دماء اہل القبلہ، اس آیت کریمہ نے اہل قبلہ کے ساتھ خون ریزی کو حرام کر دیا۔ اہل قبلہ مسلمان، جس قبلے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جو دین کے علمبردار آپ ہیں وہی دین کے علمبردار ہم ہیں، جس رسول کو آپ مانتے ہیں اسی رسول کو ہم مانتے ہیں، جو کلمہ آپ کا وہی کلمہ ہمارا بھی ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، اہل قبلہ سے مراد مسلمان ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت نے حرام کر دیا اہل قبلہ کے ساتھ خون ریزی کو، مطلب یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھیڑ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، خون نہیں بہا سکتا، یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے پائے کے صحابی ہیں، ان کی تفسیر یہاں پہ یہ ہے امرتم بالصلاۃ والزکاۃ فمن لم یزک فلا صلاۃ لہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، فمن لم یزک، تو پس وہ مسلمان صاحب
نصاب جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، صرف نماز پڑھے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز اور زکوٰۃ میں وہ ربط کر دیا ہے قرآن نے، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سینکڑوں مقام پہ قرآن نے کہا، خود یہی کہہ رہا ہے قرآن، فَإِن تَابُوا کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، شرک سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، الصلاۃ نماز، الزکوٰۃ زکوٰۃ، یہ قرآن میں ساتھ ساتھ ہے، شاید کوئی مقام پہ الگ سے مل جائے۔ اب دیکھیے ایک لمبا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، آگے ہے حضرت امام بغوی نے اپنی سند سے حدیث ذکر کی ہے، مسلم میں یہ آئی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، 5474 حدیث مروی ہیں، میں نے بیان کیا تھا پھر بیان کر رہا ہوں، کتنی؟ 5474 حدیث مرفوع۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور عرب کے قبائل میں سے جن قبائل نے کفر کیا بہت سے قبائل عرب مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، کہ جب پیغمبر اسلام ہی نہیں تو ہم مسلمان کیسے؟ پھر گئے تھے، سنا ہے آپ نے کبھی؟ مسلم کی روایت ہے، یہاں بھی ہے۔ اب ایسے میں ہوا کیا؟ پھرنے والوں میں ایک ٹولی یہ تھی کہ نہیں ہم تو اسلام سے نہیں پھریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ سے رکنے والا، انکار کرنے والا ٹولہ۔ پھر قال عمر بن خطاب لابی بکرین، جی تو جب یہ معاملہ سامنے آیا، میں سوچو کتنے نرم رقیق القلب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نرم تھے، مگر کیا اللہ نے ان کو فراست دی تھی، یہ قبیلہ کیا سا خبر آ رہی ہے، یہ قبیلہ مرتد ہو گیا، وہاں کا قبیلہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جناب وہاں دوسرے قبیلے میں مسلمہ کذاب پیدا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نبی ہیں، 3 4 محاذ قائم ہو گیا تھا، اتنے نرم صحابی، مگر کیا اللہ نے ان کو وقتی جذبہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ جو سب سے قتال ہوگا، مسلمہ کذاب سے بھی قتال ہوگا، اور مانعین زکوٰۃ جو ٹولہ پیدا ہوا ہے اس سے بھی قتال ہوگا، جو لوگ دین میں داخل ہو کر سرے سے دین سے نکل گئے، مرتد ہو گئے، ان سے بھی قتال ہوگا۔ فوجی کمپنی کی تشکیل دے رہے ہیں، آپ کو ادھر جانا ہے، تم کو ادھر جانا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے جیالے صحابی کہتے ہیں اے ابو بکر، آپ کیسے قتال کریں گے ان لوگوں سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، زکاتی سے تو رکے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کیا جواب دیا؟ اے عمر، تمہیں یہ حدیث نہیں معلوم اللہ کے رسول کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لے، مان لے۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پر ایمان لایا، عصم منی مالہ ونفسہ الا بحق وحسابہ علی اللہ، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے مال کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق، مگر اس کے حق کے ساتھ، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ آگے کہتے ہیں، آگے ابو بکر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لأقاتلن، ضرور میں قتال کرتا رہوں گا، جہاد کرتا رہوں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اس ٹولے سے، اس فرقے سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کر دی۔ نماز ہے جیسے فرض ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، تفریق نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی ایک کا انکار کرے گا اسلام کے دعوے کے باوجود، خلیفہ برحق اس سے قتال کرے گا، یا تو توبہ کر لے، اور نہیں توبہ کرے گا تو مارا جائے گا، اس کی یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے،
یہ آگے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، نہیں حق پہنچتا کسی مسلمان کو کہ فرق کرے نماز اور زکوٰۃ میں۔ آگے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص دیکھیے، رقیق القلبی کے باوجود ہمت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، اور جمے رہے اپنی زندگی پر، اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ماننا پڑا کہ واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ چل کر کے اللہ کی قسم بہت جلد اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور یہ میرے دل میں بات ڈال دی کہ ابو بکر کی رائے برحق رائے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر سے، اے عمر، یہ لوگ اللہ کے رسول کے عہد میں مال غنیمت میں لا کر کے اگر اونٹ کی رسی بھی جمع کرتے تھے، زکوٰۃ میں لاتے تھے، مثلا چھوٹا سا سامان کچھ بھی، تو اگر ان لوگوں نے اس زکوٰۃ کے مال کو بھی روک لیا، انکار کیا، تو میں ان سے لڑوں گا، جہاد کروں گا، یہاں تک کہ وہ لوگ تسلیم کر لیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، بڑی نصیحت کی وہ بھی ہے، اور آج کے ان مسلمانوں کے لیے پیغام نصیحت ہے جو بات بات پر اپنے کسی مسلمان بھائی کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حضور کی خدمت کی تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے مروی انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ الرسول۔ ترجمہ یہ حدیث پاک کا یہ ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری نماز پڑھی، من صلی صلاتنا، ہم نے جو تعلیم دی ہے نماز کی، وہ ہماری نماز پڑھی، اسلامی شریعت میں جو نماز ہے، ہماری سیرت میں جو وہ نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا استقبال کیا، رک کر کے پڑھا، کعبے کو مانا قبلہ، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا۔ ہمارا ذبیحہ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبیحہ کو حلال سمجھا کھایا، فذالک المسلم، تو مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے نا، استقبال قبلہ کر رہا ہے نا۔ اور ایسے ہی اب یہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، مولانا صاحب بہت لمبی چوڑی تفسیر کر رہے ہیں، یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کہاں اس حدیث میں؟ تو ہم کہیں گے کہ ابھی جو پیچھے حدیث گزری ہے اور بے شمار احادیث سے، بے شمار آیتوں سے اس بات کی تائید ہے، توثیق ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں، سمجھے؟ تو من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، اسی میں یہ بھی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ بھی دی، یہ مطلب ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان ہے، اب اس کا ذمہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر